کہ وہ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، اور اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ شوہر بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تھکا ہوا ہے، گھر پہ آیا دن میں اور دیکھ رہا ہے میری بیوی بنی سوری بیٹھی ہے، اس کا دل آ گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے کچھ اس کے جسم سے لذت حاصل کروں، بلاؤں، بیوی ہے میری، کچھ لطف اندوز ہو جاؤں، بیوی ہے میری، کچھ میں انجوائے کر لوں، اپنی بیوی کو اپنے گلے لگاؤں، فائدہ حاصل کروں، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی تھکاوٹ اتاروں، اور وہ آ کے کہہ رہی ہے میں تو روزے سے ہوں، تو کتنا غصہ آئے گا اس کو، کم بخت میں تو تیرے لیے آیا تو روزے سے۔ اس لیے کہا کہ اللہ کے رسول نے کتنا بڑا یہاں مردوں کا خیال رکھا ہے، اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ تم نفلی روزہ نہیں رکھو جب تک کہ تمہارا شوہر تمہیں اجازت نہ دے، اگر دے تو رکھ لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو دن میں تمہاری ضرورت پڑ جائے۔ سنا ہے ایک واقعہ موطا امام مالک میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ایک عورت آئی صحابیہ، اور شکایت کرنے لگی اللہ کے نبی میرا شوہر جب بھی گھر میں گھستا آتا ٹھونک لگتا، خوب مارتا ہے مجھے، میں روزہ رکھتی ہوں تو تب بھی مارتا ہے، اور میں نماز پڑھتی ہوں تب بھی مارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو بڑا غلط کام ہے، لیکن جب تک میں ان کی سن نہیں لوں گا میں فیصلہ کیسے کروں، ان کو بلاؤ۔ شوہر کو بلایا گیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیوی شکایت لے کے آئی ہے کہ تم اس کو بہت مارتے ہو، بہت ٹھونکتے ہو، کیا بات ہے؟ عورت نے کہا اللہ کے رسول ضارب ہی نہیں ضراب ہے، مارتا ہی نہیں، بہت مارتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ٹھکائی کرتا ہے اچھی طرح۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے رسول، صحابی نے کہا اللہ کے رسول میری بیوی بالکل جھوٹ نہیں بول رہی ہے، سچ بول رہی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی آپ ہی بتائیے، میں دن میں محنت مزدوری کر کے آتا ہوں، گھر میں گھستا ہوں، سوچتا ہوں کہ اپنی بیوی سے کچھ حاصل کروں، ملوں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ روزے سے ہے، کہتی میں تو روزے سے ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، روزے سے تو روزہ پورا کر لے۔ افطار کرنے کے بعد، محنت مزدوری کرنے کے بعد، جب میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر آتا ہوں تو اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا نکالنا پڑتا ہے، دیکھتا ہوں یہ مصلی بچھا کے سجدے پہ سجدے ٹھوکے چلی جا رہی ہے، پوری رات نماز پڑھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی رات میں یہ نماز میں پوری رات گزار دیتی ہے، دن میں پورے روزے میں رات گزار دیتی ہے، تو اب آپ بتائیے میں اس کو ماروں نہیں تو کیا چوموں، کیا کروں اس کا؟ اللہ کے رسول کا پھر پورا غصہ اس عورت کے اوپر آ گیا، تم اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہو، ساری غلطی تمہاری ہے، تم اپنے جسم سے اپنے شوہر کو روکتی ہو۔ پھر آپ نے بتایا کہ عورت کو نفلی روزہ رکھنے کے لیے اجازت لینا پڑے گی اپنے شوہر سے۔ ہاں یہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ رات میں نفلی نماز پڑھ رہی ہے اور شوہر اس کو بلا رہا ہے تو اس کو نفلی نماز چھوڑ کے شوہر کے پاس جانا پڑے گا۔ شوہر کی خدمت کرنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ اگر ایک طرف تمہاری وہ عبادت جا رہی ہے نماز، نفلی نماز کی شکل میں، تو دوسری عبادت تم کر رہی ہو۔ اس پیر سے کوئی پوچھے کہ نفلی نماز کی اجازت تم سے کیوں لے گا کوئی آدمی؟ اگر نفلی عبادت کی اجازت تم سے لینے لگا تب تو اس کا مطلب ہر کام تم سے اجازت لے کے کیا جائے گا، پھر تو ہر مسلمان عورت تم سے پوچھے گی آج ہم اپنے شوہر سے ملاقات کریں کہ نہ کریں؟ آپ اجازت دیں گے تو وہ ملے گی، نہیں دیں گے تو نہیں ملے گی۔ عجیب حالت ہے، کیسا الٹا سیدھا مسئلہ بتایا جا رہا ہے۔ خیر تمہاری پارٹی ہے، تم اس کے ہیرو ہو، کہہ سکتے ہو جو کہو، یہ تو ہماری قوم ہے جو الٹا سیدھا ایک زبان سے نکل جائے تو موبائل پہ فون کر کر کے ناک میں دم کر دیتے، مولانا یہ مسئلہ تم نے بتایا کیسے، یہ کہاں ہے، کون سی حدیث میں؟ جب تک ان کو مطمئن نہ کرو تب تک یہ مانتے نہیں ہیں، فون رکھتے نہیں ہیں۔ یہ ہماری قوم ہے جو مولانا کو سونے نہیں دیتی ہے، ایک تمہاری قوم ہے آنکھ بند کر لی چلے میرے مولانا نے جو کہہ دیا ہاں ٹھیک۔ ایک طرف راجنیتی اور دوسری طرف عبادت، اور کیا کہا جب نفل نماز کی اجازت ہم سے لے کر لیے بنا نہیں پڑھ سکتے ہو تو ووٹ کیسے ڈال سکتے ہو؟ ایک طرف راجنیتی اور ایک طرف یہ، کیسے جوڑا جا رہا ہے، کتنی اہمیت بتائی جا رہی ہے، یعنی ووٹ بھی ڈالنا تو میری مرضی سے ڈالو، میری اجازت سے ڈالو، میری اجازت سے۔ اب تم کہہ دو کہ شبھیندو ادھیکاری کو دے دو تو کیا ہوگا؟ بھائی تمہارا حکم ہے، فرض ہے قوم کو ماننا، تو کیا کیا جائے گا؟ پھر دینا پڑے گا قوم کو۔ ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا، بات آگے چلی گئی تو خولہ بنت ثعلبہ کے لیے اللہ کے نبی نے جو راستہ نکالا وہ یہ تھا، اے خولہ بنت، اللہ کے نبی نے بلایا اے خولہ ادھر آؤ۔ مسجد سے وہ اندر آتی ہے، پھر گھر میں جاتی ہے، فرمایا
تیری دعا نے عرش الہی کو ہلا دیا ہے. اے خولا تو دعا مسجد میں مانگ رہی تھی اور اللہ نے تیری دعا سن لی. یقیناً تو نے اس چوکٹ میں سوال کیا ہے, یقیناً تو نے اس چوکٹ سے مانگا ہے جو سب سے بڑی چوکٹ ہے, اور اس چوکٹ کے رب نے, اس چوکٹ کے مالک نے تیرے لیے راستہ نکالا ہے. اپنے شوہر سے کہہ دو. اب سزا سن لو. جو لوگ اپنی بیوی کو کہہ دیتے تو مجھ پہ میری موت کی طرح حرام, چل ہٹ, نہیں چھوئیں گے تجھے, وہ لوگ سزا سنے کیا ہے. فرمایا اپنے شوہر سے کہہ دو ایک غلام آزاد کرے. غلام آ گئی بات. ایک آدمی خریدو غلام اور آزاد کر دو اس کو, یا تمہارے پاس کوئی غلام ہو تو اس کو آزاد کر دو, یہ سزا ہے. اور اگر یہ طاقت نہ ہو تو فشہرین متتابعین, 2 مہینے کے مسلسل پے در پہ کنٹینیو روزہ رکھو. دوسری سزا, جب غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تب دوسری سزا کیا ہے؟ تینوں میں سے کوئی ایک ہے, ضروری نہیں ہے کہ یہ نہ ہو. تو یہ 3 سزائیں بتائیں, ان میں سے خولہ بنت ثعلبہ ہے جس کے شوہر نے جن سے زہار کر لیا اور اپنے اوپر ان کو اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا. انت علیہ کظہر امی, آج کے بعد تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو چکی ہے, حرام ہے. آج کے بعد میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا. جب کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ جملے بول دے کہ بھاگ چل ہٹ, آج کے بعد میں تجھے چھوں گا نہیں, کیا سمجھتی ہے تو, ہے مان لی ہے کیا سمجھتی ہے تو اپنے آپ کو, چل بھاگ, آج کے بعد تو مجھ پر حرام ہے بھاگ. اگر یہ جملے بول دے تو پھر اس کو اپنی بیوی بنانے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑیں گے. یہ کوئی معمولی جملے نہیں ہیں. طلاق نہیں ہوئی لیکن آپ اس سے اب مل بھی نہیں سکتے ہو جب تک کہ ایک جرمانہ ادا نہ کرو. اب جرمانہ کیا ہے وہ سنیے. خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر نے جب اپنے بیوی کو غصے میں کہہ دیا انت علیہ کظہر امی, تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام, بعد میں احساس ہوا, غصہ جب ختم ہوا, بیوی یہ میں نے کیا کہہ دیا. کہا اب کیا ہوگا, بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, اب کیا ہوگا؟ کہ جاؤ اللہ کے رسول کے پاس, کوئی راستہ نکالے. اللہ کے نبی کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے. وہ لڑ رہی ہے, جھگڑ رہی ہے, بحث کر رہی ہے. اے اللہ کے رسول, میرے ہسبینڈ نے, میرے شوہر نے طلاق چھوڑی دی ہے, مجھے زہار کیا ہے, کوئی راستہ نکالیے. اللہ کے نبی کہتے نہیں, اب وہ تمہیں چھو نہیں سکتے, تم ان کے لیے حرام ہو چکی ہو, دور رہو. کہا اللہ کے نبی میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں, تم ان کے پاس نہیں جا سکتی, تم ان کے لیے حرام ہو چکی ہو. اس نے ضد کی, اللہ کے نبی نے اس کو اپنے گھر سے باہر کر دیا. خولا تمہارے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں, سارے راستے تمہارے لیے بند ہو چکے ہیں, اب تم کبھی بھی اپنے شوہر سے نہیں مل سکتی ہو, جاؤ. اللہ کی اس نیک بندی نے کیا کیا, جیسی وہ اللہ کے نبی کے گھر سے نکلتی ہے, حجرہ عائشہ سے نکلتی ہے, جیسی اللہ کے نبی کے گھر سے نکلتی ہے, سامنے مسجد پڑتی ہے, یہ مسجد کے اندر داخل ہو جاتی ہے, وضو بناتی ہے, 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہے, اور نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا کرنے لگتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمانو والو, جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آیا کرے تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگا کرو. یہ جانتی تھی قرآن کی آیت, اس کو معلوم تھا کہ جب پریشانی آئے اور سارے دروازے بند ہو جائیں تو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی جائے, تو کیوں نہیں مسجد میں جائیں. مسجد کے اندر جاتی ہے, وضو بناتی ہے, 2 رکعت نماز پڑھتی ہے, رفع یدیہا الی السماء, اور دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر لیتی ہے اور اللہ سے دعا کرنے لگتی ہے. الہ العالمین, سارے دروازے بند ہو گئے تو کیا ہوا, تیری چوکھٹ تو کھلی ہے, تیرا دروازہ تو کھلا ہے, تیرا گھر تو کھلا ہے. اے اللہ, میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا, میں راستہ نکالنے کے لیے نبی کے پاس آئی, تیرے نبی کی چوکھٹ بھی بند ملی, محمد رسول اللہ کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے, لیکن اے اللہ, میں محمد کی چوکھٹ سے نا امید ہو کر آئی ہوں, لیکن اس چوکھٹ پر آئی ہوں جس چوکھٹ کے بعد کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جایا جاتا ہے, اور یہاں سے خالی ہاتھ لوٹایا بھی نہیں جاتا ہے. اے میرے پروردگار, اے میرے اللہ, میرے اور میرے شوہر کے لیے کوئی راستہ نکال دے, میرے اور میرے ہسبینڈ کے لیے کوئی راستہ نکال دے. قرآن جب وہ اللہ سے فریاد کر رہی تھی, قرآن اس بات کو ریکارڈ کرتا ہے
قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا، اس عورت کی دعا کو سن لیا. تجادلک فی زوجہا، جو تھوڑی دیر پہلے آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، لڑ رہی تھی آپ سے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، اور کہہ رہی تھی راستہ نکالو، آپ نے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں نکالا. پھر وہ یہاں سے گئی اور مسجد کے اندر چلی گئی. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اس نے اپنی گزارش، اپنی اپیل، اپنی ریکویسٹ، اپنی گزارش اس نے اللہ کے دربار میں پیش کی ہے. دیکھو وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے، اللہ نے اس کی فریاد کو سن لیا ہے، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے. جانتے ہو اللہ کا دروازہ کون سا دروازہ ہے؟ جہاں محمد کا دروازہ بند ہو چکا وہاں اللہ کا دروازہ کھلتا ہے. تم پیروں کی ولیوں کی بات کر سکتے ہو، بہت آسان ہے. تم کہہ سکتے ہو ان چوکھٹوں سے بیٹا اور بیٹی ملتا، بہت آسان ہے. لیکن خولا کو اس چوکھٹ سے ملا ہے جہاں محمد کی چوکھٹ بھی بند ہو چکی تھی، جہاں محمد رسول اللہ کے دروازے بھی بند ہو چکے تھے، جہاں رسول اللہ نے بھی منع کر دیا تھا کہ میرے پاس تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. تب اللہ رب العالمین نے اس کے لیے راستہ نکالا ہے. جس کے لیے محمد کے پاس بھی کوئی راستہ نہ ہو، اس کے لیے راستہ اللہ کے پاس ہے. اس لیے حکم دیا اللہ کے رسول نے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب مدد مانگو اذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب مدد مانگو تو ایک اللہ سے مدد مانگو. یہ ہے توحید کی جان، یہ ہے توحید کی روح جو ہماری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتی. اپنی زندگی پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو، لیکن شادی کیسے کرو، کس عمر میں کرو؟ لڑکی بڑی ہونی چاہیے یا چھوٹی ہونی چاہیے؟ پھر شادی کے بعد بیوی کے ساتھ کس طرح رہو؟ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ یہ تمام چیزیں بائبل بتانے سے خاموش ہیں. وید آپ پڑھیں تو ویدوں میں بھی لکھا ہے کہ رام چندر جی نے بھی شادی کی تھی، لہذا تم وواہ کر کے اپنے آپ کو سرکشت کر لو. لیکن شادی کیسے ہونا چاہیے یہ آپ کو نہ ویدوں میں ملے گا، نہ رامائن میں، نہ گیتا کے اندر. کہیں پر بھی آپ چلے جائیے پورا نہ منظر آپ کو نہیں مل سکتا، کیونکہ کوئی دھرم کمپلیٹ نہیں ہے. اسلام سے پوچھئے، محمد رسول اللہ سے سوال کیجئے کہ شادی کیسے کرنا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جواب دے گی. جیسے محمد رسول اللہ نے 25 سال کی عمر میں اپنی سے 15 سال بڑی حضرت خدیجہ کو اپنے نکاح میں لائے، یہ نہیں دے گا کہ یہ ہم سے عمر میں بڑی ہے اور اس کا پہلا شوہر طلاق دے چکا ہے یا انتقال کر چکا ہے، یہ بیوہ ہے، کسی کی شوہر مر گیا، یہ اس کے بعد کی وہ بچی ہوئی بیوی ہے، اور خدیجہ کے 2 بچے بھی ہیں، ہم شادی کر لیں گے تو اس کو بھی سنبھالنا پڑے گا. یہ سب نہیں سوچا، بلکہ آپ نے نکاح کر لیا. خدیجہ نے پیغام بھیجا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد ایکسپٹ کر لیا. شریعت جواب دے گی کہ بڑی عمر کی عورتوں سے نکاح کرنا کوئی برا نہیں ہے. پھر شریعت یہ بھی کہتی ہے، محمد رسول اللہ جواب دیں گے کہ میں نے عائشہ سے بھی نکاح کیا جو ہم سے عمر میں بہت چھوٹی ہیں، لہٰذا اگر کوئی چھوٹی عمر سے شادی کرنا چاہے تو چھوٹی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن رہنا ویسے، اگر تمہاری بیوی عمر میں بڑی ہے تو ویسے رہو جیسے میں خدیجہ کے ساتھ رہا، اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہے تو ویسے رہو جیسے میں عائشہ کے ساتھ رہا. غور کیجئے، آپ کو ایک ایک چیز کا ثبوت ملتا چلا جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں ہے. یہاں تک کہ سونے کے آداب تک لکھے، میاں اور بیوی کو کس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہیے وہ تک ملے گا. یہاں تک کہ میاں اور بیوی کے جسمانی اور شاریرک سمبند کیسے ہونا چاہیے جناب محمد رسول اللہ نے اس کو بھی باقی نہیں چھوڑا، اور وہ بھی بتا دیا. کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے. جیسے ماں اور باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، ماں کے پیٹ سے بچہ پیشاب و پائخانہ کرنے کو، صاف کرنے کا طریقہ سیکھ کے نہیں آتا، وہ اپنے ماں اور باپ سے سیکھتا ہے. اسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے بھی ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے. یہ کمپلیٹ مذہب ہے، کمپلیٹ مذہب ہے اسلام، اسی لیے اس کو مذہب کہا گیا ہے. باقی اور دوسرے مذہب جو ہیں وہ مذہب نہیں ہیں، مذہب نہیں ہے، ازم ہے. ہندو ازم ہے، عیسائی ازم ہے،
جین ازم ہے. ازم کا مطلب ہوتا ہے جس میں باؤنڈری نہ ہو, اور مذہب کا مطلب ہوتا ہے جس میں باؤنڈیشن ہو, جس میں باؤنڈیشن ہو. کچھ جانور حلال ہے, کھا سکتے ہو, لیکن ہر جانور نہیں کھا سکتے ہو. چائے پی سکتے ہو, دودھ پی سکتے ہو, لیکن ہر پینے والی چیز نہیں پی سکتے ہو. شراب نہیں. اچھا مولانا شراب تو چھوڑو, بیڑی سگریٹ وہ بھی نہیں. ایک باؤنڈیشن ہے. مولانا اس پہ بول دیجئے, اس پہ بول دیں گے تو پھر کون بلائے گا, کیونکہ سارا معاملہ تو اسی پہ ٹکا ہوا ہے پورے اورنگ آباد کا. اب ٹکا ہے تو کوئی کیا کرے, لیکن اس کی وجہ سے کوئی حق بات بولنا چھوڑ دے, پھر فرق کیا رہ جائے گا, پھر بات کیا رہ جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں, حق بات اگر آپ کے اور ہمارے خلاف جائے تو جانا چاہیے. مولانا کو باؤنڈیشن نہیں کرنا چاہیے, نہیں اس پہ نہیں بول سکتے, اس پہ بول سکتے, اس پہ نہیں. ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے. اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق ہمیں اور آپ کو نہیں ڈھالنا ہے, بلکہ اسلام کے منشا کے مطابق ہمیں اور آپ کو چلنا چاہیے. یہ ہونا چاہیے اسلام, یہ ہونا چاہیے اسلام. تو میرے بھائیوں, یہ مکمل ایک مذہب ہے اسلام, کمپلیٹ ایک مذہب ہے اسلام. اس کے اندر اٹھنا, بیٹھنا, لیٹنا, سونا, جاگنا, کھانا, پینا, شادی بیاہ, ہر چیز کا طریقہ آپ کو اس کے اندر ملے گا. شادی کا طریقہ کیا ہے ہمارے یہاں, کیا ہوتا ہے؟ لڑکے کی بارات جا رہی ہے, بارات 300 آدمی جا رہے ہیں صاحب, گاڑیاں 100 150 200 آدمی جا رہے ہیں. سنیے گا منشا کیا اسلام کا, جا رہے ہیں بارات میں جا رہے ہیں. حاجی صاحب کے بیٹے کی بارات ہے. حاجی صاحب سمجھ رہے ہیں, سعودی عرب گئے تھے حج کر کے, بہت سی ٹوپی اوپی لا کے سب کو بانٹا تھا انہوں نے. سعودیہ سے رومال بھی لائے تھے, ڈلا ہے لال رنگ کا رومال. حاجی صاحب نے شادی کے دن اوڑھا ہے, بیٹے کی شادی ہے, داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, منہ میں پان چل رہا ہے. جرجیت صاحب پوچھ رہے ہیں, حاجی جی آج تو ماشاءاللہ جوان لگ رہے ہو, کیا بات ہے, چہرے پہ بڑی رونق ہے. بیٹے کی بارات جا رہی, میرے بیٹے کی بارات جا رہی. اچھا بارات کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ بارات, یہ بارات کا تصور کہاں سے آیا؟ 100 150 200 سال پہلے جب ہمارے ہندو بھائیوں میں جب وہ اپنے لڑکے کی بارات کسی دوسرے شہر میں لے جاتے تھے تو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں لٹ نہ جائے قافلہ, کہیں یہ لوگ لوٹ, اکیلے اگر لڑکا لڑکی شادی کر کے آئیں گے تو کہیں لوٹ نہ لیے جائیں, سونا چاندی زیورات لٹ جائیں. تو ایسا نہیں ہوتا تھا. پھر وہ لوگ 100-50 آدمی کو لے کے نکلتے تھے گھوڑوں پر, جو بھی چیز ملتی تھی اس پہ جاتے تھے دوسرے شہر, اور وہاں سے لڑکی کی ودا کرا کے اپنے ساتھ لاتے تھے تاکہ لوٹے نہ جائیں اور قافلے والے سامان نہ لوٹ لیں. تو وہاں سے یہ رسم نکلی, اور نکلتے نکلتے آج اس نے بارات کا نام پا لیا. بارات کا آج یہ حال ہے, ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھی بارات جا رہی ہے تو 200 آدمی چاہیے. ان کو بارات نہیں کہنا چاہیے. سچ پوچھو مولانا جرجیس کے حساب سے تو ان کو چور کہنا چاہیے, ڈکیت, ڈاکو. یہ باراتی نہیں ہے, ڈکیت جا رہے ہیں, ڈاکو. لڑکی والے کے گھر ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں. وہاں جا کے بیٹھ گئے صاحب, جیسے ان کے باپ کا گھر ہو. اب غریب لڑکی والا بیچارہ وہ ان کو اچھے سے اچھا کھلا رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر کھانے پینے میں تھوڑی سی بھی کمی ہو گئی تو زندگی بھر میری بیٹی کو تانا مارے گا. یہ پورا سماج جتنے آئے ہیں, یہ چور, یہ ڈکیت, یہ سب تانا ماریں گے, دیکھو اس کے باپ نے ایسا کھلایا, کوئی عزت نہیں کی ہے. تو بیچارہ وہ ان چوروں کا پیٹ بھرنے کے لیے ان ڈکیتوں کو حلق تک ٹھوس دیتا ہے, لو کھاؤ, پہلے ناشتہ پھر کھانا, یہاں تک ٹھوس دیتا ہے اس کے, صرف اس لیے کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے. جبکہ اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بیچارہ سالوں سال اس کا بیاج دیتا رہتا ہے, لیکن قرض ادا نہیں کر پاتا ہے. یہ کون سوچے گا؟ ان غریب لڑکیوں کے جو ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے, یہ کون سوچے گا؟ ذرا تصور کرو کہ ایک موٹر سائیکل پہ وہ لڑکا کیسے بیٹھ جاتا ہے. صاحب بڑی اچھی گاڑی ہے ماشاءاللہ, کہاں سے ملی, کتنے میں خریدی؟ جہیز میں ملی, جہیز میں ملی. ارے اس کو کہنا چاہیے بھیک میں ملی, کہتا جہیز میں ملی. اس کو کہنا چاہیے میرے سسر نے مجھے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے دی, وہ کہتا گفٹ میں دی. نام بدل گئے, دیکھ لیجیے آپ. جو چیز بھیک میں ملی اس کو کہہ رہا جہیز میں ملی, اس کو کہہ رہا جہیز میں ملی. جس کو کہنا چاہیے میرے سسر نے مجھے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے دیا.
بھیک میں دی، اس کو گفٹ کہہ رہا ہے، گفٹ۔ ارے نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل دی جاتی ہے۔ شراب کا نام دوا رکھ دو تو شراب شرابی رہے گی، دوا نہیں ہو جائے گی۔ مولانا جرجیز کی شیروانی اتار کر کسی سور کو پہنا دو تو کیا وہ سور مولانا جرجیز بن جائے گا؟ لباس بدل دینے سے سور سور ہی رہے گا، گدھا گدھا ہی رہے گا، کتا کتا ہی رہے گا، بھیک بھیک ہی رہے گی۔ اس کا نام دہیج جہیز رکھ دینے سے معاف کرنا، بھیک کا نام نہیں بدل جائے گا۔ عورتوں نے ننگے پن کا نام فیشن رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا؟ فیشن۔ اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا وہ فیشن ہے، اللہ کے نبی نے تو کہا نساء کاسیات عاریات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گی کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ کپڑا پہننے کے باوجود بھی کوئی ننگی ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن نبی نے کہا کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ کپڑا پہنیں گی لیکن ہاتھ دکھیں گے، کپڑا پہنیں گی لیکن پیٹ دکھے گا، کپڑا پہنیں گی ان کے جسم کا اتارو چڑھاؤ دکھے گا، یعنی وہ ایسے تنگ کپڑے پہنیں گی کہ جس سے اگر کوئی ٹیلر کوئی درجی ان کو دیکھ لے تو ناپ لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ اپنی آنکھوں میں پورا کا پورا بسا لے کہ اس کا سینہ اتنا، اتنی اس کی کمر اتنی، اس کی بلاؤز کا سائز اتنا، وہ صرف ایک نظر دیکھ کر اندازہ لگا لے کہ اس کی ساڑی کا ناپ کتنا، اس کے بلاؤز کا ناپ کتنا، اس کے پیٹ کا ناپ کتنا، اس کی کمر کا ناپ کتنا، اس کے سینے کا ناپ کتنا۔ ایسی عورتوں کو بتایا اللہ کے نبی نے کہ کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ نبی نے تو ان کو ننگا کہا ہے۔ اب ہمارے یہاں نام بدل گیا، یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے۔ لڑکیاں چپکے ہوئے کپڑے پہن کر مارکیٹ جا رہی ہیں، ان کی ران سے کپڑا چپکا ہے، ان کی پنڈلی سے کپڑا چپکا ہے، ہم کہہ رہے ہیں فیشن ہے یہ۔ میرے بھائیوں، تمہارے نام بدل دینے سے ان کا ننگا پن ختم نہیں ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم تمہاری نظروں میں فیشن ہے لیکن محمد رسول اللہ کی نظر میں وہ لڑکی ننگی ہے، ننگی ہے، ننگی ہے، برہنہ ہے، برہنہ ہے، برہنہ ہے۔ نام بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جاتی ہے۔ بھیک کا نام دہیج رکھ دو، معاف کیجئے گا، بھیک بھیک ہی رہے گی۔ دہیج ہو جانے سے یا جہیز ہو جانے سے میرے بھائیوں اس کی حیثیت نہیں بدل جائے گی۔ اور جہیز کس کو کہتے ہیں؟ دہیج تو ہندی لفظ ہے، اردو میں اس کو کہتے ہیں جہیز۔ اگر دیکھا جائے تو جہز یجہز و تجہیز اس سامان کو کہتے ہیں جو میت کے ساتھ جاتا ہے قبرستان تک۔ کہتے نہیں تجہیز و تکفین ہو گئی اس کی، عربی میں بولا جاتا ہے، اردو میں، کہ اس کی تجہیز، ایک فلاں آدمی مر گیا، انتقال ہو گیا ہے، اس کی تجہیز، اس کی تکفین 2 بجے ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تجہیز سے بنا ہے جہیز، مرنے والے کے ساتھ جو سامان جاتا ہے، کفن افن وغیرہ، چارپائی وغیرہ، اس کو کہا جاتا ہے جہیز۔ آج وہ جہیز شادی کے بعد ہمیں ملتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے گا کہ کتنا برا لفظ ہے جو مرنے کے بعد میت کے ساتھ جاتا ہے، وہ ہم شادی کے موقع پہ لیتے ہیں جہیز کے نام پر۔ اتنا سننے کے باوجود بھی وہ پاگل ہی ہوگا جو کل شادی کرے اور پھر جہیز لے لے، یہ سننے کے بعد بھی۔ اب غور کریں آپ، شادی ہمارے یہاں کیسی ہو رہی ہے؟ پہلے باراتی پہنچ گئے، اب چلو چور اور ڈکیت کہہ دیا کافی ہے، اب باراتی کہتے رہو، بار بار برا نہ لگے۔ پہنچ گئے، ہو گیا سب۔ لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں شادی کیسی ہوتی تھی؟ وہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں، سنے ہوں گے۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، انی احب لک، میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کروا دیجیے اس کی شادی۔ کوئی بری بات نہیں کہی انہوں نے، میرے ساتھ کروا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم کرو گے؟ کہا مجھے ضرورت ہے بیوی کی۔ اس عورت سے پوچھا کہ تم اس کے ساتھ کرو گی؟ اس نے کہا آپ کے لیے آئی تھی، اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ کر دیجیے، مجھے تو گھر بسانا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس آدمی سے، اس صحابی سے پوچھا کیا دو گے اس کو مہر میں؟ یہ نہیں پوچھا لڑکی سے تیرا باپ ہے، تیرا بھائی ہے، کیا دے گا اس صحابی کو؟ یہ نہیں پوچھا، بلکہ کیا پوچھا اس صحابی سے، کیا دو گے اس کو مہر میں؟ کہتا مہر میں کیا دو گے؟ کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ بخاری کی حدیث کے الفاظ ہے ما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا۔ آئے ہائے، اسلام دیکھیے، اسلام کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا، کچھ نہیں اور شادی کرنا چاہتا ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا نا نا ایسا مت کہو، کچھ نہیں ہے، گھر جاؤ شاید کچھ سامان مل جائے، لے کر آؤ، وہی اس کو مہر دے دیں گے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ گھر گیا، اپنی ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، سب سے پوچھ ڈالا کچھ ہے، پتہ چلا کچھ نہیں ہے۔ آیا کہ اللہ کے رسول گھر میں کوئی چیز نہیں ملی۔ آپ نے کہا دیکھو تم شادی کرنے جا رہے ہو، بیوی کو کچھ تو مہر دینا پڑے گا نا۔ پتہ چلا مہر نقد ہونا چاہیے، کچھ تو ملے گا۔ کہنے لگے کچھ نہیں ملا۔ اللہ کے نبی نے کہا دوبارہ جاؤ۔ کہا جب کچھ ہے ہی نہیں تو پھر دوبارہ جا کے کیا 50 بار بھی جاؤں گا تو کچھ نہیں ملے گا۔ کہا دوبارہ جاؤ، التمس خاتم من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، لوہے کی انگوٹھی جو آج 5-5, 6-6, 10-10 روپے میں ہمیں سڑکوں پر مل جائے گی۔ اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ، وہی دے دو اپنی بیوی کو، ہونے والی بیوی کو۔ وہ کہتا لوہے کی انگوٹھی، چلو جاتا ہوں پوچھتا ہوں، معمولی چیزیں ہوگی گھر میں رکھی ہوگی۔ وہ دوبارہ گھر گیا، وہ صحابی تھوڑی دیر کے بعد گھر سے واپس آتے اور کہتے ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول گھر میں بہت کچھ ڈھونڈا، بہت تلاش کیا، لیکن مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ مایوس ہو گئے۔ اللہ کے رسول بھی بیٹھے کہ اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، اب یہ کیسے کیا ہوگا؟ اب وہ جانے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کیا کروں گا بیٹھ کے، جب نکاح ہی نہیں ہو سکتا ہے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے گھر میں، جا رہا ہوں کھیتی باڑی کروں گا، کچھ محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، ماں بوڑھی ہے اس کی ذمہ داری ہے میرے اوپر، باپ بوڑھے ہیں ان کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، جا رہا ہوں کام دھندا کروں گا کچھ۔ اللہ کے نبی نے کہا ادھر آؤ، بیٹھایا اپنے پاس، پوچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا کہہ تو دیا نہیں ہے۔ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا اچھا سوچو ایک بار اور سوچو، کچھ ہے؟ دماغ نہ کہاں ہے؟ کہ کیا ہے؟ عندی ازار، ایک لنگی ہے، تہبند ہے، ایک تہبند ہے، لاؤ 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 اس کو دے دو، چلو وہی دے دو۔ کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ وہی دے دو۔ جب وہ دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا؟ جب سوتا ہوں تو وہی تو پہنتا ہوں گھر پہ، جب اس کو دے دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ کچھ ہے؟ کہا آپ نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا وہی ہے، اس کو میں پہن کے سوتا ہوں، تو پھر اس کو وہ بھی نہیں دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا پورا نہیں دے سکتا ہوں، 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، آدھا دے دوں گا اس کو۔ اب اللہ کے رسول کی مسکراہٹ نکل گئی، ہنسی آ گئی۔ آدھا دو گے بیچاری، آدھا کا کیا کرے گی وہ؟ آدھا کس کام کا؟ اور جب پھاڑ دو گے تو آدھا تم کیا کرو گے؟ تمہارے کس کام کا؟ کسی کام کا ہو یا نہ ہو، کم سے کم کھیت میں بچھا تو لیں گے، بیٹھ تو جائیں گے۔ باندھنے کے لائق نہیں رہے گا تو کیا ہوا، کم سے کم زمین پر بچھا کے بیٹھ تو سکتے ہیں۔ پورا نہیں دے سکتا ہوں میں، دوں گا تو آدھا۔ اللہ کے نبی نے کہا آدھا نہ اس کے کوئی کام کا، نہ آدھا تیرے کوئی کام کا۔ نہیں نہیں یہ تو نہیں لوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے؟ اوہ نوجوانوں سنو، ویڈیو بنانے والوں سنو، اپنے اپنے کیمروں میں قید کرنے والوں سنو، سننا اور پوری تقریر مت سننا، بس وہی سنتے رہنا کہ سب سے بڑا سخت عذاب اس کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں۔ پوری تقریر مت سننا، بس یہی سنتے رہنا، یہ جملے تمہیں تھپڑ مارتے رہیں گے جب تک دوسرے سال ہمیں بلا نہیں لو، تب تک وہی حدیث تمہیں تھپڑ مارتی رہے گی کہ ہم کیا کیا کرتے ہو، کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ سنو، کہا قرآن تمہیں کتنا یاد ہے؟ سونا نہیں، چاندی نہیں، کپڑا نہیں، دولت نہیں، یہاں تک کہ بیوی کو دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ اتنا غریب گھر کا صحابی، لیکن جب اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے، سر اٹھاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے سورہ ملک یاد ہے، مجھے سورہ حشر یاد ہے، مجھے سورہ جمعہ یاد ہے، مجھے سورہ منافقون یاد ہے، مجھے سورہ نبا یاد ہے، مجھے سورہ قیامہ یاد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ نے کہا کیا تم مجھے منہ زبانی بغیر دیکھے سنا سکتے ہو؟ اس نے کہا۔ آپ نے کہا اتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں، کیا تم ان صورتوں کو اپنی بیوی کو یاد کرا دو گے؟ اس عورت کو یاد کرا دو گے جس کے ساتھ میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں کرا دوں گا۔ اس عورت سے پوچھا اگر تیرے شوہر کے تیرے نکاح کے مہر میں اگر قرآن
قرآن کی ان صورتوں کو میں مہر بنا دوں اور انہی صورتوں کو تو اپنا مہر مان لے تو کیا تو اس سے نکاح قبول کر لے گی؟ کیا ان قرآن کی صورتوں کو اپنا مہر مان لے گی؟ کہنے لگی روتے ہوئے، اے اللہ کے نبی، جس عورت کی شادی میں، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی یہ صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے ان صورتوں کو ہی مہر بنا دیا اور اس کے بعد نکاح پڑھا دیا۔ اس عورت کا نہ کوئی باپ تھا، نہ چچا تھا، نہ بھائی تھا، اس لیے خود اللہ کے رسول قاضی کی حیثیت سے اس کے ولی بن گئے، سرپرست بن گئے، اور آپ نے اس کا نکاح کر کے اسی دن بھیج دیا۔ نہ بارات کا پتہ تھا، نہ ابڑنے کا پتہ تھا، نہ ہلدی کا پتہ تھا، نہ مہندی کا پتہ تھا، نہ لڑکیاں لڑکے کو دیکھنے آئیں ہیں، نہ لڑکی والے دیکھنے آئے، وہیں پر نکاح ہوا اور سب کچھ ہو گیا سارا۔ اور سنو، یہ نکاح جتنی سادگی کے ساتھ ہوا، 1400 سال کے بعد آج بھی اس نکاح کا چرچا ہوتا ہے، اس نکاح کا تذکرہ ہوتا ہے، اس نکاح کا ذکر ہوتا ہے، 1400 سال کے بعد بھی اس نکاح کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اسلام مکمل ایک مذہب ہے، مکمل کمپلیٹ ایک دین ہے، کمپلیٹ۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین کمپلیٹ نہیں ہے۔ اسلام کی خصوصیت ایک اور ہے، کیا ہے؟ یہ دین معتدل ہے۔